السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه، وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے خاص، اور اس تو بعد بہت زیادہ درود و سلام ہوئے پانی دے قطرات تو بھی زیادہ، درخت دے پتے تو بھی زیادہ،
ریت ذرات تو بھی زیادہ درود و سلام ہو من ہستی تے جیدہ نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیوقار علماء کرام بزرگ اور دوستو، پہلی گزارش کرنا چاہنا کہ جڑے احباب باہر بیٹھے نو اندر تشریف کے نام ہے، کیونکہ جڑے ویلے بندہ سامنے ہوندے والوں کو کوئی بات ہی سمجھ آ سکتی ہے۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر تسا احباب دے سامنے قرآن اور حدیث دی روشنی دے وچوں کہ اللہ دی راہ دے ہوتے خرچ کیویں کرنے کہ مال دا مل ملنا یہ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان تو صحابہ دے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے دو چیزاں ایسا ہیں جنہیں دے وچ انسان بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے وہ دو چیزاں ایسا ہیں جنہیں دے وچ بہت زیادہ لوگ غفلت دے اندر غفلت کی زندگی گزرے دے۔ صحابہ نے پوچھے اللہ دے پیغمبر اور لوگ کیا چیز ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، پہلی چیز صحت تندرستی، دوسری چیز فراغت و مراد مال و دولت۔ اللہ کریم نے کہیں بندے کو ساری زندگی چھوٹا موٹی بیماری آئی ہے لیکن جتنی زندگی گزاری ہے الصحت والفراغ تندرستی کرائے گی۔ بعض بندے ایسے ملتے ہیں کہ قاری صاحب اسا جنہ دے پیدا تھے ہیں کہ کہیں ملے کوئی چیز بیمار ہی بیمار ہے ملے۔ بعض بندے ایسے ہیں جڑے ماشاءاللہ اللہ کی طرف ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز والفراغ، پیدا تھے اللہ نے مال دیتے انہیں باپ کو مال ہے سارا کچھ پیسہ موجود ہے ان کی زندگی بھی ایسے رہ گئی ہے، فراغت و مراد پیسہ آئی مال و دولت آئی لیکن وہ سارے پیسے کو دے دیوں انہیں اللہ دی راہ ہوتے خرچ نہیں کی، نہ غریب نہ یتیم نہ مسکین بلکہ نماز تک نہیں سی پڑھی۔ سویر دی نماز دا وقت ہے 10 بجے اٹھے پیسہ آئی مال آئی دولت آئی اللہ دی رحمت ہے اللہ دی نعمت ہے، اللہ جب تو چاہے دے دے لیکن یہ جواب کل قیامت تیری وہ بندے کو دینا تو اللہ کریم سوال کرے سے کہ تیرے کو پیسہ دیتا ہم۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہ میرے صحابہ بہت زیادہ لوگ این دے وچ غفلت کا شکار، بہت زیادہ لوگ آج مال ہے دولت ہے پیسہ ہے سارا کچھ لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جڑے اللہ کی راہ ہوتے خرچ کریں بس دل وچ رومن آویں دے۔ اللہ کریمہ تو مال لیتی تیری عطا ہے، تو جائیداد لیتی تو پیسہ لیتے بس جڑے پیسہ خرچ کریں دل دے اندر ایویں پتہ چل دے کہ یار میں جی میں اللہ کریم نے میں کو پیسہ دیتے میں انہیں خرچ نہیں کرے گا۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس چیز کا تذکرہ فرمائے، تساں توجہ کرے سو تو کو میں ایک پیغام سمجھا کے اپنے جمعے کو اختتام کرے سا۔ اللہ کریم نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کریم نے فرمایا جڑے ویلے تساں زمین دے اندر دانا بو کے آندے ہو مالا کریم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اللہ کریم نے
فرمایا قرآن کریم دے اندر میں مثالہ بیان کی تین اس وجہ دے کہ بندے کو کوئی بات سمجھ نہ آدھی پیوں دیئے تے بندہ دنیا دا ایک دستور ہے بندہ مثال دے کے سمجھے دے اللہ کریم نے فرمایا قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ میں مثالہ بیان کی تین جڑے ویلے بندہ زمین دے اندر کوئی دانا بو کے واپسی آوے دے مولا کریم ایک دانے دے وچوں توجہ میری طرف راوے ایک دانے دے وچوں 7 بالیاں کڑے نا مولا کریم 7 بالیاں دے وچوں ایک بالی دے وچوں 100 دانا کڑ دینا 100 دانا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر بالی دے وچوں 100 دانا کڈن والی کون ذات ہے او اللہ دی ذات ہے واللہ یضاعف لمن یشاء اگر اللہ چاہیں تو بھی زیادہ کر سکتے ہیں اللہ کریم دا خاص فضل ہے اللہ کریم نے قرآن کریم نے اندر دوجے مقام دے ہوتے ارشاد فرمائے جڑے لوگ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون گارنٹی اللہ کریم نے فرمائے الذین وہ لوگ ينفقون جڑے لوگ اپنا مال خرچ کریں اللہ دی راہ دے اوتے رات دے لمحات وچ یا دن دے لمحات وچ وجہ کیا ہے ولا خوف علیہم کل قیامت دی لگا کھڑا ہوسی اللہ کریم اکثر ہون تو بندہ تے کو مال لیتا بھی امتحان آئی اے امتحان پاس کر کے آگئے ولا خوف علیہم ہون خوف نہ کھا ولا هم یحزنون ہون پریشانی دا وقت نہیں قرآن کریم نازل تھی نہ پہ ہون دیکھو صحابہ کو عظمت کیوں ملی ہے وجہ کیا ہے اللہ کریم نے قرآن کریم نایت نازل فرمائے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون حتی تنفقوا مما تحبون اللہ کریم نے قرآن کریم نایت نازل فرمائے اللہ کریم نے فرمائے تساں اپنے مال دے وچوں چنگا تے عالی شان مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر دے اوتے وحی نازل ہوئی ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آ گئے اللہ دے پیغمبر تھوڑا پتہ ہے اللہ نے میں کو مال دیتے اللہ نے میں کو جائیداد دیتی ہے اللہ نے میں کو پیسہ دیتے میں اللہ دی راہ دے اوتے مدینے دے اندر جڑا میرا باغ ہے میں خرچ کرنا چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش تھی گئے بڑی محبت کا اظہار کی تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے طلحہ جڑا تیرا عالی شان باغ ہے جی ہاں اللہ دے پیغمبر قرآن کریم دا ایت نازل تے جڑا تسا پسندیدہ چیز اللہ دی راہ دے اوتے خرچ کرو پسندیدہ چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلحہ جڑے تیرے رشتہ دار غریب ہیں عزیز و اقار غریب ہیں انہیں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے چچا دے بیٹے غریب ہیں انہیں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے تیرے چچا دے بیٹے غریب ہیں انہیں دی امداد کر دیو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر تساں تقسیم کر رہے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو طلحہ آپ تقسیم کر اللہ دی راہ دے آپ خرچ کر رہے انہیں لوگوں کو سارے اپنے رشتہ داروں کو سارے انہیں دے اندر تقسیم کر رہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے پیغمبر دے فرمان دے ہوتے سارا مال جڑا مکے دے اندر مدینے دے اندر خوبصورت لگدا جڑا باغ عالی شان لگدا وہ اللہ دی راہ دے ہوتے تقسیم کر رہتے اس صحابہ نے اللہ دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلحہ تو عالی شان کم کی تھی بڑا عالی شان کم کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بیان
ایک بندہ ہے توجہ میری طرف براوے جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سویر دے ٹائم دو فرشتے آسمان دنیا تے آنن زمین تے آنن آدم کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دی راہ دے اوتے خرچ کرے اللہ کریم او دے مال دے اندر برکت لے دے کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دی رحمت آئی اللہ نے مال دیتا ہے اللہ نے جائیداد دیتا ہے جڑا بندہ بخل کرے دا پے جڑا بندہ کنجوسی کرے دا پے اللہ کریم او دا مال طلب کر گنے اللہ کریم او دا مال طلب کر گنے طلب چھے گنے اللہ کریم نے کو مال دیتا ہے پیسہ دیتے جائیداد دیتے اور اگلی بات بڑی اہم بات ہے جڑا بندہ اللہ دی راہ تے خرچ کرے دے اون دے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ آئی عرب دے اندر جڑے ویلے وہ اپنا زمین جو پیسہ جائیداد چاہے گندم چاول جیڑی چیز کھجور جیڑی چیز چاہے او پترائے حصے دے اندر تقسیم کرے دا ایک حصہ غریبی دے اندر تقسیم کرے دا ایک حصہ اپنی اولاد دے اوتے لیندا ایک حصہ او سال بھر جڑی اون دے اوتے محنت کیندی ہے او باغ دے اوتے اون دے اوتے خرچ کرے دا عرب دے وچ پانی کوئی نہ ہوندا انہیں دل لے جا اللہ کریم نہ لین ملائیے جڑے بندے اپنے مال اللہ دی راہ دے اوتے خرچ کرے نے وال اللہ کریم اون دے دل کو جان دین جڑا بندہ دلو اللہ دی راہ دے اوتے مال خرچ کرے دے اون بندے نے کہ اللہ کریم تے کو پتہ ہے میرا باغ پانی دی ضرورت ہے بنی اسرائیل دا ایک بندہ او بات سندا آگے بات سندا ہے جے بادہ دان جگہ دے آ کے ورسن بنی اسرائیل دے بندے نے پوچھے یار تیرا کیڑا مالے تیری کیڑی نیکی ہے جڑی نیکی دی وجہ تو عبادت دے وچوں آوازاں دی پئی آئی اے بادل فنا جگہ دے اوتے وان کے وسنے انہیں کہ یار جڑے میں اپنی کھجوراں چاون ویلے ترائے حصے دے اندر تقسیم کر دینا ایک حصہ جڑے میرے رشتہ دار غریب ہیں جڑے میرے نال والے پڑوسی غریب ہیں آج ساری کیا حالات ہیں نال والے بندے بھوکے پین نال والے بندے پیاسے پین اسا دے بھی کوئی نہیں سے یار جڑے ویلے میں مال چنا انہیں پترائے حصے دے اندر تقسیم کر دینا ایک حصہ غریبیں دے اندر دے دینا ایک حصہ اپنی اولاد دے ہوتے خرچ کر دینا ایک حصہ جڑا سال بھر باغ دے ہوتے محنت تھی دیئے اون دے واسطے رکھ دینا اے عمل اللہ کریم کو پسند آئے اس وجہ دے اللہ کریم نال میں لین ملائیے اللہ کریم نے میرے واسطے پانی دا انتظام کر چھوڑے اور اگلی حدیث بڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو درس ارشاد فرمائے صحابہ کو اکنے جندے باغیں اپنے باغیں دے اندر دیوار دے لو کہیں دا پھل دوچھے دے باغ چناویں نبی پاک علیہ السلام نے درس ارشاد فرمائے حضرت ابو طلحہ نبی پاک علیہ السلام نے درس ارشاد فرمائے کہ ایک بندے دا پھل دوجے بندے دے باغ دے اندر نہ وجے ایک صحابی گئے انہیں دیوار دیوان لگ گئے دیوار چھکی اس دیوار دیوان لگ گئے جڑے ویلے دوجے بندے کو آکھے یار ایک کھجور ہے اے جڑی تیرے حصے دے اندر آندی ہے یا این کھجور کھین گئے میرے کلو یا ایک کھجور میں کو دے دے اون آکے نہ میں تے کو دینا چاہنا اللہ دے بندے آئیدہ پیسہ کھین گئے جتنا پیسہ دے میں تے کو پیسہ دے دینا اللہ دے بندے آئی میں کو کھجور دے دے اون آکے نہ میں پیسہ گھننا چاہنا نہ میں کھجور دینا چاہنا کچھ بندے ایسے آج روٹین چڑھ دی بھی کہ دیوار اگر دیوار لگے نا ایک یا دو فٹ اگر ایک بندے دے پاس آدھی پیا تو دل اتنا سخت اور سنگین تھی انہیں کہ نہیں یار میں یہ فٹ نہیں دے سکتا یہ قطع نہیں دے سکتا یہ بڑا میرا قیمتی ہن وہ بندہ بھی آکھن لگے نہ میں یہ درخت دے سکتا کھچی دا بڑا قیمتی عالی شان ہے تے نہ ہی میں ایدہ پھال گھننا کوئی چیز نہ پیسے گھننا کوئی چیز نہیں گھننا نبی پاک علیہ السلام کو مسئلہ آگئے اللہ دے پیغمبر میں کو بڑا سمجھائیں گی اللہ دے بندے یا تو میرے کو ایک کھجوری دے بدلے دوجی سائٹ تو گن گن یا تو میرے کو پیسہ گن گن نہ پیسہ گن دے نہ کھجور گن دے اللہ دے پیغمبر نے بڑا سمجھائے اللہ دے بندے اللہ کریم تے کو دے بدلے جنت جے کھجور دے دے سن نبی پاک نے
بندے کو سمجھائے، بندے کو سمجھ نہیں آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندے اللہ کریم تے کو این دے بدلے جنت وچ کھجور دے دے سنگی آزا تو ایک کھجور دا درخت دے دے۔ ان بندے کہ اللہ دے پیغمبر جنت مل سی پہ لیکن میں کھجور نہیں دے سکتا، جنت مل سی لیکن میں کھجور نہیں دے سکتا۔ بعض بندے ایسے ہونے کہ دل سختی میں بس یہ چیز قیمتی این دے بدلے میں کوئی چیز نہیں گھرنا چاہتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اللہ دے بندے اللہ کریم تے کو جنت وچ کھجور دے دے سن۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی بیٹھے یہ ساری بات سنتے بیٹھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے اللہ دے بندے کھجور دے دے یا کھجور دے بدلے پیسہ کنچا یا کھجور دے بدلے کھجور کنچا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اگر میں ایک کھجور گھن کے دے دے ماں اللہ کریم میں کو جنت کھجورہ دے سی یا کوئی نہ۔ اسا دنیا تے سارا کچھ دنیا تے بیٹھی بیٹھے، آخرت معاملات تے کوئی نظر کوئی نہیں، بس جیڑا کچھ دنیا چے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحیح روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو دہدہ تو اگر ایک کھجور گھن کے دے دے سے اللہ کریم تے کوئی دے بدلے جنت کھجور عطا فرمائے سن۔ حضرت ابو دہدہ بڑے مالدار بڑے پیسے والے بڑے جائیداد والے اللہ کریم جڑا پیسے والا ہوئے بل اللہ کریم انہیں کو خاص توفیق دے دے۔ بعض بندے ایسے پیسہ ہے بل اللہ دی راہ تے خرچ کرنے واسطے نہیں لیتے نہیں کرتے، بعض بندے ایسے پیسہ بھی والوی خرچ نہیں کرے دے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئن اللہ دے بندے آتے کو پتہ ہے یا کوئی نہ میرا باغ ہے بڑا علیشان باغ ہے۔ میں کہ ہاں میں جانتا تیرا باغ ہے 600 کھجائن 600 کھجورائن واقعی تیرا باغ ہے کیا تو ایک گھننا چاہنے این دے بدلے ایک کھجور دے دے این دے بدلے ایک کھجور دے چاہ 600 کھجا گھن کے۔ انہیں کہ اللہ دے بندے میرے لئے مذاق کریں دا پہیں کیا وجہ ہے؟ انہیں کہ نہیں کوئی مذاق نہیں، تو ایک کھجور دا درخت دے دے میرے کو 600 کھجا گھن۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا باغ ہے باغ دے اندر کو وجہ محل ہے آگے سی کیا تو میں کو محل بھی دیونا چاہنے یا کوئی نہ؟ انہیں کہ اگر تم محل تے راضی تھیونا چاہنے جے میرے مکانے تے راضی تھیونا چاہنے میں تو کو مکان بھی دیونا چاہنا لیکن میں کو ایک کھجور دے میں آجا ایک کھجور دے دینا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سودا کر کے آگئن اللہ دے بندے تم کو مال سنبھال تو کھجورہ سنبھال تو باغ سنبھال لیکن سب وہ کھجی دے دے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو سجے آکھے نے تسا بہرا ونیو اپنے بالے کو گن کے بہرا ونیو۔ حضرت ابو دہدہ دی بیوی آکھن لگی میرا جڑا کھادا لائے خواہاں دے کہیں کوئی عام سودا کر کے نہیں آندا۔ بعض بندے دے بارے پتہ ہو دے یارے بڑا چست چلاک دناد نہیں ہے۔ حضرت ابو دہدہ دی بیوی آکھن لگی میرا جڑا کھادا لائے بڑا دنا آدمی ہے لہذا کوئی عام سودا کر کے نہیں آیا۔ حضرت ابو دہدہ دی بیوی بالے کو آکھے جڑا جیب کے اندر کھجوراں پاتا انہیں کوئی کاڑ کے ساڑھ دو۔ نبی پاک علیہ السلام دی محفل چ پہنچن اللہ دے پیغمبر ان بندے کو صدو دیوار مکمل کرے ان بندے کو صدو میں کھجور گھن کے خرید کر کے آگیاں لہذا ان بندے کو صدو۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا اگلا جملہ بڑا عالی شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو دہدہ میں کو ایویں لگدا پے اللہ کریم دے فرشتے آسمانے دے ہوتے کھجوریں دے دسترخوان وچھے دے ودن آسمانے دے ہوتے کھجور دے دسترخوان وچھے دے ودن۔ حضرت ابو دہدہ دی کیفیت کیا ہے؟ ایک کھجور دی بارو اپنا 600 کھجا دے دیتے ہیں اللہ دی راہ دے ہوتے ہیں کیا میرا اللہ کریم راضی تھی منجھے مال ہے پیسہ ہے جائیداد ہے یہ دنیا دی کھیل ہے دنیا دا تماشا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم نے اندر ارشاد فرمائے ان تقرضوا اللہ قرضاً حسنا دنیا تیرا نیوئے انسان ایک دوسرے کو قرض دے دے ایک دوسرے کو قرض دے دے۔ اللہ کریم نے
فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا میں کو قرضہ دے، کیڑا بندہ ہے، قرضے تو کیا مراد؟ اگر میں اللہ کریم نے ان بندے کو پیسہ دیتے، مال دیتے، جائیداد دیتی ہیں، وہ اللہ دی راہ دے ہوتے خرچ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ ہے اپنی حلال دی کمائی دے وچوں، حلال دی کمائی دے وچوں ایک کھجور دے برابر اللہ دی راہ دے ہوتے صدقہ کر دیتے سے، کہیں غریب تے کہیں یتیم مسکین کو دے دیتے سے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب دی مدد کر دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم او کھجور دے صدقے دے برابر او کھجور کو ودھیں دے رہے جی میں دنیا تے اپنے مال کو بندہ بدھاون دی کوشش کریں دے، کل قیامت نہیں ہو سی جڑے ویلے بندہ اللہ کریم دے سامنے پیش کیا کھڑا ہو سی، اللہ کریم او جڑا صدقہ اللہ دی راہ دے ہوتے ایک کھجور دے برابر کیتا سی، اللہ کریم کو احد پہاڑ دے برابر ان دے سامنے دے دے سن۔ وہ اللہ دے بندیاں دنیا تے رانے اگر ایک بندہ یتیم آئی مسکین آئی انہی مدد کیتی آئی، اللہ کریم این دے بدلے تیرے واسطے اے بہت پہاڑ دا ثواب تے اجر بڑھا کے تیرے سامنے پیش کریں دا پیاں۔ اے بہت پہاڑ دا جڑے بندے نے ایک کھجور دے برابر صدقہ کی، ایویں اگلی حدیث تے غور کرے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے کل قیامت دا دن ہو سی جڑے ویلے بندے دے سوال و جواب دا ٹائم آوے سی، کیونکہ اشد کو زیادہ گرمی ہو سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے جڑا دنیا تے کہیں دی مدد کر رہے دے، کہیں کو مال دے رہے دے، اللہ دی راہ دے ہوتے خرچ کر دے دے، کل قیامت نہیں 7 آدمی ایسے ہو سن اللہ کریم دے عرش دے سائے تلے ہو سن، کل قیامت نہیں بہت زیادہ گرمی دے رہے ہو سی، او بندہ جڑا اللہ دی راہ دے ہوتے خرچ کرنا لائے او اللہ دے عرش دے سائے تلے ہو سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ دنیا تے رانے ہوئے اللہ دی راہ دے ہوتے خرچ کریں دے 7 انہیں آدمی جو بندے دا شمار ہو سی، جڑا بندہ اللہ دی راہ دے ہوتے خرچ کریں دے۔ ایمیں ہی قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جڑے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کریم کو سنتے بھی ہیں، قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے بار بار ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، نمازاں بھی پڑھ دیں واقاموا الصلاۃ وانفقوا، اللہ کریم نے اگر مال لیتے، اللہ کریم نے اگر پیسہ دیتے، اللہ کریم دی راہ دے ہوتے خرچ کریں، چھپیا طور تے یا ظاہری طور تے نہیں، ول دل چ اے خیال نہیں کریں دے میں اللہ دی خاطر، ول دل چ اے خیال نہیں کریں دے میں دکھلاوا دکھیں دا پیاں، لوگوں کو دکھیں دا پیاں، بلکہ تجارت لن تبور، کل قیامت دی اللہ کریم کو او ہی چیز دا صلہ گننا چاہنے، اللہ کریم کو ہی چیز دا بدلہ گننا چاہنے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، اللہ کریم ہی دے بدلے انہیں کو پورا اجر دے سن، جڑے بندے اللہ کریم کو اجر گننا چاہنے، ایمیں ہی کل قیامت علی لگا کڑو سی۔ اگلی روایت غور کرے سو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے والے بندہ مرن دے وقت او کو قبر چ کیڑی چیز دی ضرورت ہوندی ہے، قبر چ کو نیک اعمال دی ضرورت ہوندی ہے، جڑے بندے نے یتیمے دی کفالت کیتی ہے، جڑے بندے نے اپنے مال جو اللہ دی راہ دے تے خرچ کیتا ہے، جڑے والے بندہ قبر دے اندر میں دے اللہ کریم او بندے دے تو اگر ان دے گناہ بھی ہیں ان صدقے دی وجہ تو اللہ کریم انہیں کو مٹا چھوڑے میں، او آگ اگر ان کو لگنی ہے، اگر ان کو جہنم بھی کوئی آگ یا کوئی عذاب آمنا ان صدقے دی وجہ، نبی پاک علیہ السلام نے اگلی روایت غور کرے سو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے جڑا یتیم دے مال دی کفالت کرے دا رہنے دے۔ آج تک کیا صورتحال ہے کہ بندہ مرد ہے نا، مرن تو بعد اساں دیتے ہیں کہ یار وہ یتیم ہے لیکن ان دے باپ دی
باپ دا مال کو زیادہ ہے اساں دے مال دے اوتے دے دے رہے بھئی مال مریا مال سارے کو آونے جائیداد سارے کو آونے پیسہ آونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرے دا رہے دے او ایویں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا جی میں تو انگلے دے درمیان فرق ایویں ہی میرے تے او بندے دے درمیان فرق اسی کل قیامت دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم دا مال یتیم دے مال دی کوشش کرے دا رہے دے او کو بڑھاون دی او کو وداون دی کوشش کرے دا رہے دے آج ساری کیا صورتحال ہے بعض بندے ایسے بھی ملتے ہیں جڑے یتیم بالے دی کفالت کرے دے رہے ہیں یتیم بالے دے مال دی کفالت کرے دے رہے ہیں انہیں کو اللہ کریم اتنا ثواب عطا کریں اتنا ثواب عطا کریں دنیا چی وہ بندے خوشحال رہن پوچھ دن بندے دنیا تے کیڑی وجہ ہے کیڑی تیری نیکی ہے جیڑی وجہ تو خوشحال ہیں دیکھو اللہ نے رزق دیتے وجہ ہی آؤں دیو یتیم دے مال دی کفالت کریں او کو سنبھال کے رکھ دیں اگلی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگ تبوک دا موقع ہے اور صحابہ دی دیکھو ہسٹری دیکھیں پہلو فرمان رسول اور قرآن دے آیتاں تو صحابہ آپ کے سامنے رکھیں اور صحابہ نے خرچ کینے کیتے بعض دینی معاملے دے اندر ایک دوسرے نال رل مل کے کام کرنا ہوتے بعض بندے ایسے ہونے کہ نہیں جی تساں خرچ کرو سارا کوئی واسطہ کوئی نہیں صحابہ نے کینے اور نبی پاک نے صحابہ کو دار ارشاد فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سجے او فلاں کام کرنے اور مال دی ضرورت ہے پیسے دی نہیں جی مولوی صاحب یہ تساں آپ کر سکتے ہو باقی سارا کام نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ تبوک دا موقع صحابہ کو آکے نے پیسہ دیو مال دیو جائیداد دیو ہن لشکر کو بھیجنے لشکر واسطے سامان دی ضرورت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درس ارشاد فرمائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر ایویں کپڑے دے اندر گلیٹے ہوئے ہیں 1000 دینار یا درہم وہ کپڑے دے اندر لپیٹے ہوئے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دیتے نے اللہ دے پیغمبر اے لوگیں کو دے وہ لوگیں کو جڑے لوگ جنگ لڑن واسطے دے پین یا جنہیں لوگیں کو ضرورت ہے تساں دے لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان دے او دینار یا درہم ایک ہاتھ رکھے نا کہ میرے دوسرے ہاتھ رکھے نا کہ میرے ایک ہاتھ رکھے آگے نا عثمان ما ذر عثمان ابن عفان ما عمل بعد اليوم اے عثمان آج تو بعد کوئی عمل نہ کرے اللہ کریم آج تو بعد ما ذر عثمان تک کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا اور صحابہ دیکھو اسادے تھی نہیں فلاں بندہ خرچ نہیں کر سکتا فلاں بندہ خرچ نہیں کر سکتا ہن اگلی حدیث دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج پیسے دی ضرورت ہے چندے دی ضرورت ہے صدقے دی ضرورت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درس ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ آج کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دی راہ دے اوتے خرچ کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے گھر دے اندر بن کے ڈٹھے نے کتنا مال ہے انہیں دیئے دے اندر بعض دیئے سے انہیں اللہ کریم کا بندے کو پیسہ زیادہ دے دیں تلک الایام نداولها بین الناس قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے فرمائے ہی کو جنی رہے دے کاملے بندے کو پیسہ ہو دے کاملے بندے کو مال ہو دے کاملے نہیں ہو دا انہیں دیئے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسہ آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچے آج میں حضرت ابو بکر صدیق کو لوفد ویسا کوئی بھی کم ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حاضری لامنا آج کیڑا بندہ ہے نماز جنازہ پڑھ کے آئے حضرت ابو بکر صدیق آکھنا میں ہاں اللہ دے پیغمبر کوئی بھی نیکی دا کم ہویا حضرت ابو بکر صدیق اگو ہونا کوئی بھی نیکی دا کم ہویا حضرت عمر سوچن لگے یار آج تیری میں حضرت ابو بکر صدیق کو لوفد ویسا لیکن جڑے ویلے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل دے اندر اللہ دے پیغمبر نے پوچھے آئے عمر کتنا مال گن کے آئے کتنا مال گن کے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے اللہ دے پیغمبر ادھا مال گن کے آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر
گھر دے اندر کیا چھوڑ گئے ہیں؟ اللہ دے پیغمبر ادھا مال ادے گھن آیا، ادھا مال گھر دے اندر چھوڑ آیا۔ ایویں ہی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھے، اے ابو بکر کیا گھن کے آئے؟ اللہ دے پیغمبر گھر دے اندر جتنا کچھ گھن آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر گھر دے اندر کوئی چیز چھوڑ کے آئے یا کوئی نہ؟ اللہ دے پیغمبر گھر دے اندر صرف اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ کے آئے، صرف اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ کے آئے۔ آج ساری کیا صورتحال ہے؟ اس صحابہ کرام دی زندگی سارے واسطے نمونہ ہے۔ اگلی روایت، آخری روایت تو صحابہ کے سامنے رکھنا چاہنا، صدقہ کیا ہے؟ اے اللہ نے مال لیتے، پیسہ لیتے، جائیداد لیتے، اے امتحان ہے۔ پہلے حدیث عرض کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسے ہیں جنہیں دل وچ لوگ غفلت کا شکار ہیں، ایک صحت والفراغ، دوجا پیسہ ہے ول اللہ دی راہ دے خرچ نہیں کرے۔ ایک اللہ نے تندرستی دیتی ہے ول بھی ساری زندگی نماز نہیں پڑھنی، نیک کام نہیں کرنی۔ آخری روایت توجہ میری طرف رکھ، نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ دے اندر نماز پڑھائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عصر دی نماز پڑھائی ہے۔ عصر دی نماز دے وچ نبی پاک علیہ السلام پہلے صدقہ تقسیم کریں دے رہ گئے لوگیں دے اندر، جتنا بھی صدقہ بڑھنے دے رہ گئے۔ نماز دا ٹائم تھی گئے، سارا کچھ چھوڑ کے واپسی آ گئے نماز دی طرف۔ نبی پاک علیہ السلام جلے نماز شروع کیتے نے، نماز چے خیال آئے کہ یار میں وہ فلاں صدقہ چھوڑ کے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پوری کیتی ہے۔ نماز پوری کرن تو بعد جلدی جلدی صفحے دے وچوں پھلان کے گئے۔ صحابہ بڑی حیرت نال لے دے پین، پہلے تک کوئی ایو واقعہ پیش نہیں آیا۔ اللہ دے پیغمبر جلدی نال گئے ہن، بیٹھے رہنے ہیں، اللہ دی تسبیح بیان کرنے ہیں، اللہ دی تعریف بیان کرنے ہیں، واعظ اور نصیحت کرنے ہیں۔ آج اللہ دے پیغمبر اتنی جلدی نال کیوں چلے گئے؟ صحابہ پریشان ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام جلدی نال گئے، اپنے ازواج مطہرات دے گھرے دے وچ ایک بیوی دے گھر صدقے دا ایک سونے دا ڈلیا آئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جلدی نال چاہ کے وہ لوگیں غریب لوگیں دے اندر تقسیم کر دیتے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے پیغمبر کیا وجہ ہی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی پتہ نہیں زندگی دا، اللہ کریم موت دے دے انکا میتون و انہم میتون، اللہ کریم موت دے دے میں اللہ کریم کو کیا جواب دے ساں، میں اللہ کریم کو کیا جواب دے سکساں، لہذا میں جلدی جلدی تے این وجہ تے گیاں کہ میں وہ لوگیں دے اندر غریب لوگیں دے اندر تقسیم کر دے وہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو کہ اللہ کریم میں کوئی اتنا پیسہ دے دے میں تجائے دین گزرن تو پہلو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے وہاں۔ او واقعہ جڑا تساں آباب دے سامنے سارا مال نہیں، ترائی حصے دے اندر انہیں ایک حصہ اللہ دی راہ دے اتے وقف کر دیتا، ایک حصہ اپنے بیوی بچے دے اتے خرچ کرے دا، ایک حصہ جڑا وہ اپنے پورا جڑے ان دی روٹین کاروبار چلتا پیا سارا کچھ ان دے واسطے رکھتا۔ لیکن آج یہ سارا چیزیں ختم ہو گئے، اساں اپنی زندگی گزرنے دے پہ، لیکن قرآن اور حدیث کو بھی سے دے دے کہ کیویں زندگی گزارنی، ور زندگی ایک پریشانیاں آئیں، ور زندگی ایک مسائب ایو دے آویں کہ بندہ لاچار تھی میں یار یہ پتہ نہیں پریشانی آئی کیوں ہے۔ اساں قرآن اور حدیث کو پڑھتے نہیں سے اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر نہیں سے کریں دے، کوئی بھی کام ہے لیکن وہ نماز دا کام ہے نماز نہیں سے پڑھ دے، جی اللہ دی راہ دے ہوتے خرچ کرنے وال نہیں سے کریں دے، وال سارے ہوتے آفتہ بھی آمنے، وال سارے ہوتے مصیبتہ بھی آمنے۔ اللہ کریم کو دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ سنے یا سنائے دے مطابق زندگی بسر کرنا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تو صحابہ
کے سامنے کئی دفعہ یہ چیز کا تذکرہ کیتے کہ جمعہ انتہائی ضروری ہوندے. اکثر عوام الناس نے ایک روٹین بڑھائی ہوئی ہے. اللہ دے بندے ہو یہ جمعہ دے وچ اکٹھا تھینا ہی دا وجہ کیا ہے, دا مقصد کیا ہے؟ اساں دا مقصد ہی بھول گئے. کئی دفعہ این دے بارے گزارش کی تھی اللہ دے بندے جمعے تے آندے بھی گئے, ٹائم کاٹ کے آنا ہر بندے نے, لیکن لیٹ آمنے. تساں آوان کے مطالعہ کر گئے صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو فرشتے دی ڈپٹی لگی ہوئی ہے جڑے خاص جمعہ لگی او انہیں بندے دی حاضری لے لیں کہ یار فلان بندہ فلان مسجد دے اندر آ گئے. اگر اللہ دے بندے جڑے میرے خطیب ممبر دے ہوتے ہیں ان الحمدللہ شروع کی تھی وال او اپنا جڑا رجسٹر ہے لپیٹ کے باہر میں ساری باز و نصیحت سن دیں. جڑا بندہ اگر وہ رجسٹر دے اندر نہ لکھوا سکیا والا سن کیڑے ثواب کو پا سکے سو. اساں نبی پاک دے فرمان کو بھول گئے. ایک جمعہ ہو دے پورا ہفتے دے اندر دیکھ لو ایک جمعہ انتہائی ضروری کیوں ہو دے. باقی نمازیں کوئی بندہ جماعت نہ پڑھ گندے, کوئی جماعت تو بعد پڑھ گندے, جی میں سفر دے اندر ہے جتنا ہے نمازاں پڑھ گندے, لیکن جمعے دے واسطے ایک مسجد دے وچ آنا ضروری. این دے واسطے یہ ہے کہ بندہ ٹائم نہ لا کے باز و نصیحت سنے. آخری خطبے دی ایک روٹین بڑھائی ہے, بس آخری خطبہ شروع تھی سی ہر بندے نے پہنچ بیٹھے. یہ دا مقصد نہیں, یہ جمعے دا مقصد نہیں. جمعے دا مقصد یہ ہے کہ آ کے باز و نصیحت سنے. باز و نصیحت سنن تو بعد دل دے اندر ہر انسان چاہے پیر ہے فقیر ہے دنیا کائنات کا کوئی بندہ ہے, ہر بندہ گناہگار ہے. صرف معصوم عن الخطا انبیاء ہیں. انبیاء تمام امت کا اجماع ہے معصوم عن الخطا ہے. باقی ہر بندے کو غلطی ہو سکتی, ہر بندے کو, چاہے پیر ہے فقیر ہے مولوی ہے جون ہے جڑے طبقے نال انسان تعلق رکھتے. دل جو ہے آہٹ نکل دیے کہ جمعہ ہو دے اساں جمعے دے وچ بہت زیادہ غفلت کریں. جمعے دے اندر جی میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا. اساں الٹ چلتے کھڑے, بالکل الٹ. یہودیت عذاب کیوں آیا؟ اساں مثالاں نے یاروں نے مچھلی اللہ دے فرمان دی نافرمانی کی تھی. اللہ نے فرمایا تو ہفتے والی مچھلی نہیں مارنی, لیکن انہیں ڈٹ کے مقابلہ کی دیوال اللہ نے عذاب کیویں دیتے. آج جمعہ ہے, جمعے دے اندر سنتے بھی ہیں یار جمعہ مبارک, ہر کوئی کو میسج بھی کیتا, میں نے پیغام بھی پہنچایا, میں وجہ کنے دی ہے کو دیکھ لو. سوار رکھے بندے میسج کیتے, کئی بندے منگل دا میسج کیتے, جمعے دا کیتے, لیکن جمعے والا نہیں. اساں غفلت دے اندر جمعہ پڑھن تو بعد اللہ کریم نے قانون اور رسول بیان کیتے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا, زمین دے اندر پھیل پجو, خزانے تلاش کرو. لیکن ساری روٹین کیا ہے جڑے جمعے دا ٹائم کیتے ساری مصروفیات او ویلے ہو جی جمعے تو بعد اساں فالتو ٹائم گزار دینے. جمعے کو بڑا اہم نہیں سے سمجھتے میرے معززین. اساں دل دے اندر سوچو, اساں دل دے اندر سوچو. کئی بندے دے انہیں تے منت نہیں لاونی, کئی مولوی دے تے منت نہیں لاونی. کل قیامت دی کل یعمل والا شاکرتی, ہر بندے نے اپنا جواب آپ نے مڑے, ہر بندے نے کوئی بندہ کہیں دا جواب نہ دے سی, کوئی مولوی کہیں بندے دا جواب نہ دے سی, ہر بندے نے جواب اپنا آپ نے مڑے. اللہ کریم کو دعا ہے کہ اللہ کریم سب جمعہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.